اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہماری 5ویں کلاس ہے، بیسک دین کورس چل رہا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے ہم ماہ رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات کو قیمتی بنا رہے ہیں. اور یقیناً ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات ان کو ہم یادگار بنانے کی سلسلے میں الحمدللہ سلسلہ یادگار رمضان، الحمدللہ اس کی کئی جہتیں ہیں جس میں الحمدللہ تمام ہی حضرات کو سبحان اللہ ہم دین متین سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین کرام، فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے دور میں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. تو اس انعام کی قدر بھی کرنی ہے، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بھی بجا لانا ہے کہ یا اللہ تیری کرم نوازی ہے کہ تو نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ الحمدللہ ہم دین متین کو سیکھ رہے ہیں. یقین ناظرین کرام، فتنوں کے دور میں جہاں انسان آج بہت سی مشغولیات کے اندر، مصروفیات کے اندر، معاملات زندگی کے اندر زندگی کی الجھنوں کا شکار ہو چکا ہے، تو ان میں سے وقت کا مل جانا، وقت کا نکال لینا یقیناً یہ ایک بہت بڑا مشکل کام ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اس نے ہمیں ابھی تک استقامت دی ہوئی ہے، اور الحمدللہ ہم پابندی کے ساتھ الحمدللہ آج 5ویں روزے میں بیسک دین کورس کے سلسلے کو کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں کہ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا اللہ ہمیں اسی طرح استقامت فی الدین نصیب فرما، اور ہمیں دین کو سیکھنے کا، سکھانے کا، اور اس پر عمل کرنے کا، اور دوسروں کو دعوت دین پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. یقیناً یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی کرم نوازی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ ناظرین کرام، آج کی نشست میں بھی آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم کہ باقاعدگی سے ہم جو بالترتیب ہمارا ایک سلسلہ ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو بھی سیکھتے ہیں، اور بیسک دین یعنی فقہی مسائل کو بھی سیکھتے ہیں، تاکہ ہمارا رب سے ہمارا تعلق وہ مضبوط تر ہو جائے، اور اس میں یکسوئی نصیب ہو جائے. کیونکہ عبادات کے اندر یکسوئی جو ہے وہ یقیناً ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے. عبادات کے اندر یکسوئی جو ہے وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور اکثر جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ عبادات کے اندر یکسوئی نہ ہونے کی وجہ سے عبادت کے اندر وہ لذت، عبادت کے اندر وہ چاشنی، عبادت کے اندر وہ ذوق عبادت، وہ سجدوں کا نور وہ کیوں نصیب نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم اپنے خاص طور پر جو لوازمات عبادت ہے اس کو ہم بھرپور انداز سے ادا نہیں کر پاتے. تو انشاءاللہ ناظرین کرام، آج کی نشست میں یہ ذکر کروں گا کہ انشاءاللہ عبادات یعنی کہ ہمارے عبادات کیسے کامل ہوں، اور عبادات کے اندر خاص طور پر یہ جو ہمارا ایک اہم پہلو ہے کہ جس کے اندر خاص طور پر نماز ہے، اور نماز انشاءاللہ ہم جو ہے 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور 5 وقتہ نماز میں ہم جو ہے یقیناً سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے، اور بقیہ نماز کا سبق بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وضو کا کامل ہونا انتہائی ضروری ہے. تو آج ناظرین کرام انشاءاللہ ہم وضو کی سنتیں بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تجوید کا. ناظرین کرام، فضائل رمضان سے متعلق ایک بات میں ذکر کر دوں کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، جو ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے تو فرمایا اس کے لیے 2 خوشخبری ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ للصائم فراحتان، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشخبری ہیں. فراحت عند افطارہ،
کہ ایک خوشی اس کے روزے کے کھولنے کے وقت ہے، وفرحۃ عند لقاء ربی، اور دوسری خوشی سبحان اللہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات میں نصیب ہوگی، کہ جب اہل ایمان اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور سبحان اللہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، کہ جس رب نے انہیں من نطفۃ خلقہ سے پیدا کیا، گندے پانی سے پیدا کیا، اور پھر ایک جمع ہوا خون، ایک گوشت کا لوتھڑا، پھر گوشت میں پھر ہڈیاں، سبحان اللہ، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فكسونا العظام لحما، اللہ اکبر۔ تو وہ رب العالمین جو ثم انشأناه من بعد خلق آخر، جو دوبارہ بھی ہمیں پیدا کرے گا، وہ رب کریم سے ہماری ملاقات ہوگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے دو خوشخبری ہیں، فرحۃ عند افطارہ، کہ ایک خوشی یعنی کہ روزہ کھلنے کے وقت ہوتی ہے، جو انسانی فطرت ہے اسے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں روزے کی توفیق دی، ہم دن بھر بھوکے پیاسے رہے صرف تجھ کو راضی کرنے کے لیے، کہ تیرا حکم تھا اور ہم نے اپنے نفس کی تربیت بھی کی الحمدللہ۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ایک تو یہ ہے روزے دار کے لیے ماشاءاللہ فضائل رمضان میں سبحان اللہ، آج ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں، ایک روزے فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سبحان اللہ روزے کی جو حقیقی روح ہے اللہ کریم ہمیں وہ بھی نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ہم وضو کی سنتیں اور وضو اور اس کے آداب کا ذکر کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو ہریرہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو، اس کا یہ اثر ہوگا کہ جب تمہارا یہ وضو باقی رہے گا تو اس وقت تک تمہارے محافظ فرشتے یعنی کاتبین اعمال تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جب وضو کریں، اگر کوئی شخص ٹوائلٹ کے اندر وضو کر رہے ہیں تو پھر تو نہیں پڑھیں گے، لیکن مسجد کے وضو خانے میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ گھر کے باہر حصے میں واش بیسن لگا ہوا ہے تو ماشاءاللہ وہاں پر آپ وضو کر رہے ہیں، لیکن ٹوائلٹ کے اندر نہیں پڑھیں گے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ عمل کرنے والا بسم اللہ والحمد للہ کتنا مختصر ہے، لیکن فرمایا کہ سبحان اللہ، یہ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اللہ کے محافظ فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سبحان اللہ، یہ تمہاری نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور یہاں تک کہ ایک اور صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کے متعلق بتلائیے، یعنی یہ بتلائیے کہ کن باتوں کا وضو میں مجھے خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ جب وضو کرو تو خوب اچھی طرح اور کامل طریقے سے وضو کرو جس میں کوئی کمی کسر باقی نہ رہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے ہاتھ پاؤں دھوتے وقت اس کی انگلیوں میں خلال کر لیا کرو، اور تیسرا یہ کہ ناک کے نتھوں میں، یہ ناک کا جو اندرونی حصہ ہے، پانی چڑھا کے اچھی طرح ان کی صفائی کیا کرو۔ میں نے استنشاق میں ذکر کیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ذکر کیا ہے، اس کو استنشاق کہتے ہیں۔ استنشاق کہتے ہیں کہ سانس کے ذریعے سے پانی کو اوپر چڑھانا، لیکن وہ اتنا نہیں چڑھا سکتے کہ اتنا نہ چڑھائیں کہ آپ کے دماغ میں پانی چڑھ جائے، لیکن آج کل روزہ ہے تو کوشش کریں کہ زیادہ مبالغہ آرائی بھی نہ کریں کہ دماغ میں پانی چلے جائے، تو اس لیے یہ احتیاط کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ناک کے نتھوں میں پانی چڑھا کر اچھی طرح ان کی صفائی کیا کرو، کہ تم روزے سے ہو، یعنی روزے کی حالت میں ناک میں پانی زیادہ نہ چڑھاؤ۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خود ہی وضو کر لیتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی صحابی یا ازواج مطہرات میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے، یعنی کہ لوٹے وغیرہ سے پانی یا کسی برتن وغیرہ سے پانی سے وضو کرواتے۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے متعلق بھی سبحان اللہ امت کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے طہارت کے باوجود، یعنی وضو ہونے کے باوجود تازہ وضو کیا، سبحان اللہ،
اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور رمضان مبارک میں تو ایکسٹرا ہیں۔ جامع ترمذی میں ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اکثر نیا وضو فرماتے اور کبھی کبھی کئی نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھ لیتے، یعنی دونوں طریقے ثابت ہیں۔ بنیت تقرب، وضو پر وضو بھی کیا جا سکتا ہے، اور کسی کا وضو ہے تو دوبارہ وضو کر سکتے ہیں اپنے وضو میں تازگی کے لیے، عبادت میں دوبارہ چستی اور سستی کاہلی کو دور کرنے کے لیے، چستی پیدا کرنے کے لیے، تو سبحان اللہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ اب ناظرین کرام، وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ وضو کا مسنون طریقہ انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم ذکر کریں گے۔ ناظرین کرام، وضو کرنے والے کو چاہیے کہ سب سے پہلے نیت کرے، اور اس کے لیے یقیناً یہ نیت کرے کہ یا اللہ، میں ثواب کی نیت سے، میں تیری رضا اور خوشنودی کو پانے کے لیے میں جو ہے وضو کر رہا ہوں۔ اور اس کے لیے پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا؟ پہلے زمانے میں لوگ بلند مقام پر اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرتے تھے کہ تاکہ جو پانی گرے اس کی چھینٹیں بھی نہ لگیں، کیونکہ خوب نفاست پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے، اور پھر اس کے بعد جب کوشش یہ کریں کہ وضو کی پہلی سنت کیا پتہ چلی ہمیں کہ آپ یہ ثواب کی نیت سے آپ جو ہے وضو کریں، نیت ذہن میں اس کا استحضار کریں، یعنی اس کو حاضر کریں کہ یا اللہ، میں تیری رضا کو پانے کے لیے وضو کر رہا ہوں، پہلی نیت۔ نمبر 2، دوسری سنت یہ ہے قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا یا قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ دیکھیں جی، ایک ایک سنت کو زندہ کرنا فتنوں کے دور میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو فتنوں کے دور میں ایک ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور رمضان مبارک میں ایک ایک سنت کو زندہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک طریقے پر عمل کرنا، سبحان اللہ، آپ کے روزے کے اجر ثواب کو بھی بڑھا دیتا ہے، اور سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت بھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت بھی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ دوسری سنت یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور کسی اونچی جگہ پر بیٹھے، یہ اونچی جگہ پر بیٹھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھے، یعنی کہ قبلہ رخ ہو گئے، اب اس کے بعد وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب اگر آپ ٹوائلٹ کے اندر ہیں تو آپ ٹوائلٹ کے اندر نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر ٹوائلٹ کے علاوہ ہیں تو پھر آپ جو ہے پھر اس طریقے سے کریں گے، یعنی کہ پھر آپ تو یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بسم اللہ کے کلمات بھی ثابت ہیں، اور یہ کلمات بھی ثابت ہیں، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، سبحان اللہ۔ بسم اللہ العظیم، یقیناً اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت بڑا ہے، والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ علی دین الاسلام، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دین اسلام دیا۔ کتنا پیارا طریقہ وضو کا دیا، سبحان اللہ۔ دنیا کی آج دیکھیں ساروں کے سارے لوگ جو ہے وضو جو ہے ہاتھ دھو رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، اس لیے کہ وائرس سے بچ جائے، لیکن قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر نماز سے پہلے اور اسی طریقے سے وضو پر وضو کرنے کا بھی سبحان اللہ طریقہ بتلایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو کیا۔ اس کے بعد کی جو سنت ہے ناظرین کرام، وہ دونوں ہاتھوں کو پہنچوں، یعنی دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد مسواک کرے، اگر مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے دانتوں کو ملے، اور میں جب بتایا تھا اس وقت بھی مسواک کی سنت میں کہ سنت طریقہ کیا ہے، پہلے دائیں طرف اوپر کی جانب، پھر بائیں طرف اوپر کی جانب، پھر اسی طرح دائیں طرف۔ مسواک کی سنت کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے مسواک کیا کرتے تھے، پہلے دائیں طرف اوپر کی جانب، پھر بائیں طرف اوپر کی جانب، پھر دائیں طرف نیچے کی طرف، پھر بائیں طرف نیچے کی طرف، یعنی کہ اس طریقے سے مسواک ہو تو سبحان اللہ آپ کا نام، آپ کا جو ہے اجر و ثواب وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے مسواک کی سنت اس پر جو ہے اس کا معمول بنائے، اور میں نے ذکر کیا تھا، ابھی دوبارہ بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا اہتمام کرنے والا شخص، اللہ تبارک و تعالی اس سنت کی برکت سے جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تبارک و، دیکھیں مسواک کی سنت ضروری نہیں کہ آپ نے زوروں سے دانت مانجنے، نہیں، آپ نے صرف اور صرف بنیت سنت، آپ نے صرف اور صرف مسواک کو پھیر لینا اس طریقے سے، سبحان اللہ، اور یہ سنت ادا کرنی ہے ہر نماز سے پہلے۔ تو فرمایا کہ سبحان اللہ، جب آپ کی اور میری دنیا سے جب میرا اور آپ کا کل نفس ذائقۃ الموت کے تقاضے پورے ہو جائیں گے تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالی زبان پر کلمے کو بھی جاری فرما دیں گے۔ تو یہ مسواک کی سب سے چھوٹی سنت ہے، سب سے چھوٹی برکت ہے، تو اس لیے اس کی پابندی بھی کی جائے۔
اس کے بعد ناظرین کرام مسواک اگر تو اس کے علاوہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر روزہ ہے تو پھر غرارہ نہیں کریں گے، اور اگر روزہ نہیں ہے تو غرارہ کریں گے، یہ بھی سنت ہے مسواک کرنے کے بعد غرارہ کرنا، تاکہ مسواک کے جو اگر ریشے وغیرہ ہیں تو رمضان مبارک میں زیادہ ایسا مسواک نہ کریں کہ جس سے ریشے جو ہے وہ گلے میں جائیں، بہت دیر تک مسواک کرتے رہنا۔ بعض ممالک کے اندر جو ہے وہ بالکل تازی مسواک ہوتی ہے، اس کے اندر بہت ذائقہ ہوتا ہے اور لوگ اس کو بڑی دیر تک چباتے رہتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ سنت صرف ادا کریں، باقی دیر تک اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، یہ بہرحال نمبر 4، پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھائے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں، دائیں ہاتھ سے پانی چڑھانا اور بائیں ہاتھ سے صاف کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ ناک کا جو نرم حصہ ہے، یعنی ناک کی جو نرم ہڈی ہے، یہاں تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے، اور یہ ناک کے نرم ہڈی تک پہنچانا یہ سنت ہے۔ نمبر 5، پھر 3 بار منہ دھوئے، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ میں نے بتلایا تھا، اور یہ وضو کا پہلا فرض ہے، اس کا بھرپور انداز سے اہتمام کیا جائے۔ اور میں نے سنت طریقہ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ چلو میں پانی بھرا جائے، پہلے پورے چہرے کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ تر کر لیا جائے، اس کے بعد پانی لے کر ایک چلو اوپر سے نیچے ڈال دیں، پھر اسی طریقے سے دائیں لے کر دائیں طرف پانی بہا دیں، پھر چلو لے کر بائیں طرف پانی بہا دیں، تو یہ بہترین طریقہ ہوگا۔ اگر کسی کی داڑھی گھنی نہیں ہے تو پانی تہہ تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام پھر دایاں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، اور اسی طریقے سے پھر انگلیوں کا خلال کرنا۔ اکثر لوگ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ دھوتے تو ہیں، اور یہ دوسرا فرض بھی ہے، یعنی وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اب اس میں انگلیوں کا خلال نہیں کرتے۔ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، کوئی رنگ وغیرہ ہے، اس کو ہلا دیں اچھی طریقے سے، اور یاد رکھیے کہ پورے اچھی طریقے سے پورے ہاتھ کی کوہنیوں سمیت دھونا، یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ وضو کی سنتیں بیان ہو رہی ہیں، تو 6ٹھی سنت یہ ہو گئی۔ اس کے بعد 7ویں سنت ہے، پھر ایک بار سارے سر کا مسح کرنا، اس کے ساتھ دونوں کانوں کا مسح کرے، کان کے اندر کے طرف کلمے کی انگلی سے، اور کانوں کے باہر، وہ میں نے پورا طریقہ بیان کیا تھا کہ طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ، یعنی کہ میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، سنت طریقہ کیا ہوگا، آپ یہ آپ کا ہاتھ ہے، آپ نے ہاتھ تر کر دیا پانی سے، پانی بہہ گیا، اب آپ کیا ہے، یہ اوپر کی 3 انگلی آپ پیچھے کی طرف لے جائیں گے، یعنی کہ اوپر کی 3 انگلی پہلے استدبار پیچھے کی طرف بالکل لے جائیں گے، پھر اس کے بعد یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہے تو ہاتھ کی ہتھیلی یہ سامنے کی طرف لائیں گے، ہاتھ کی ہتھیلی ایسے سامنے کی طرف لائیں گے، یعنی کہ اس طریقے سے پیچھے سے، یہ آگے سے دیکھیں، دوبارہ بتلا دیتا ہوں، یہ 3 انگلی پیچھے کی طرف بالکل لے کے جائیں گے، بالکل پورے سر کا مسح کریں گے، ٹھیک ہے، یہ 3 انگلی آپ نے ٹچ کی، ہتھیلی واپسی اس طریقے سے لے کر آئیں گے۔ اب شہادت کی انگلی ہے اور انگوٹھا ہے، تو شہادت کی انگلی کانوں میں اچھی طریقے سے گھما دیں گے، اچھی طریقے سے، تاکہ کانوں میں کوئی میل وغیرہ یا کانوں میں کوئی حصہ خشک نہ، کوئی مسح ہر طرف کا مسح ہو جائے۔ اور انگوٹھے ہیں تو کانوں کے پیچھے، یہ کانوں کا مسح ہو جائے گا، اور ہاتھوں کی بیک ہے تو یہ گردن کا پچھلا حصہ، یہ اگلے حصہ کا مسح سنت نہیں ہے، بلکہ پچھلے حصے کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ تو یہ 7 سنتیں ہوگی۔ 8ویں سنت ہے، فرمایا کہ دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا اور 3 بار دھوئے، پھر 3 بار بائیں پاؤں دھوئے، اور اس کی جو ہے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ لیکن یاد رکھیے ناظرین کرام، وضو اس کے اندر خاص طور پر یہ بھی سنت ہے کہ آپ یکے بعد دیگرے دوسرے عضو کو دھوئیں، اور اتنا تاخیر نہ کریں کہ پہلا عضو خشک ہو جائے۔ تو الحمدللہ آج کل تو لوگ گھروں میں کرتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جنگل بیابان میں خشک میدانوں میں وضو کرتے تھے تو ہوائیں چلتی تھی، تو وہ اتنی تاخیر ہو جاتی تھی، یا کوئی بات کر رہے ہیں کسی سے یا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، ایک عضو دھو لیا، پھر گپ شپ لگا رہے ہیں، کسی کا فون آ گیا، بات کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا عضو کے پہلا عضو خشک ہو گیا، تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ تو یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے دوسرے عضو کو دھونا۔ اب وضو کے متعلق ناظرین کرام چند ایک مسائل، بلکہ ناظرین کرام وضو کے متعلق چند ایک مسائل جو ہیں انشاءاللہ اس کا میں ذکر کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ وضو کے متعلق مسائل، اعضائے وضو کو خوب مل مل کر دھونا، یہ بھی سنت ہے، اور وضو مسلسل کرتے رہنا چاہیے، ایک عضو کے بعد میں نے اس کا ذکر کر دیا۔ اسی طریقے سے وضو کے درمیان یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اور جب وضو کر چکے ہیں تو آسمان کی طرف، اگر آسمان نہ بھی نظر آئے تو بلند اوپر دیکھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اسی طریقے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔
ये पढ़ना भी सुन्नत है। और इसी तरीके से तयम्मुम, अब इंशाल्लाह तयम्मुम का तरीक़ा और तयम्मुम इंशाल्लाह कल बयान करेंगे, लेकिन तयम्मुम से पहले नाज़रीन किराम हम इंशाल्लाह गुस्ल के फ़राइज़ और गुस्ल के वाजिबात इंशाल्लाह हम कल जिक्र करेंगे। तो नाज़रीन किराम अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम उसकी इनायत से वुदू के कुछ मसाइल भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो आगे जाकर हम जिक्र करेंगे। अब इंशाल्लाह हमने आज हमारा तहारत सुगरा यानी पहली तहारत सुगरा वो उसका इख्तिताम हुआ। अब इंशाल्लाह तहारत कुबरा यानी बड़ी तहारत गुस्ल, उसके फ़राइज़, उसके वाजिबात, गुस्ल के फ़राइज़, गुस्ल की सुन्नतें इंशाल्लाह उनका हम जिक्र करेंगे कल की नशिस्त में। नाज़रीन किराम अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम चलते हैं अपने तजवीद के सेगमेंट की जानिब। और तजवीद के सेगमेंट हमारा सेगमेंट जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। पहले नॉर्मली हम पहले तजवीद का करते हैं, फिर उसके बाद फ़िक्र करते हैं। तो आज हमने पहले फ़िक्र कर दिया ताकि जो है वुज़ू से हम जो है सही मानों में यानी कि उसको ख़त्म करके अगले हिस्से की जानिब बढ़े, क्योंकि वुदू जो है वो इबादत के लिए, नमाज, कुरान को छूने के लिए, नमाज के लिए वुदू ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने आज इसको पहले कर दिया। तजवीद का सेगमेंट, नाज़रीन तजवीद के सेगमेंट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले प्रोग्रामों में बाकायदा 8 हरूफ पढ़ लिए और 8 हरूफ मुफरदात, हरूफ मुतहज्जी यकीनन आपको याद होंगे। हरूफ तहज्जी, हरूफ मुफरदात कौन कौन से थे? नंबर 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ। इसके ऊपर मैंने बहुत माशाल्लाह एक एक लेटर बड़ी तवज्जो के साथ, क्योंकि वक्त कम है तो इंशाल्लाह जल्दी से आगे बढ़ेंगे। अलिफ, बा कहाँ से अदा होगा मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर तमाम ये कोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा अपलोड कर दिए जाते हैं। हमारी टीम, अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे अली रज़ा भाई को, कि जो माशाल्लाह इधर हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है और माशाल्लाह उधर वो यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। तो वहाँ भी आप देख सकते हैं हमारे पिछले हर रोज़ का जो हमारा बेसिक दीन कोर्स है। आज 5th डे है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स भी इंशाल्लाह यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो अब बा का क्या मखरज है बतला चुके हैं। त इसका क्या मखरज है ये भी बात हो चुकी है। कितना कहाँ से पढ़ना है, कैसे निकालना है, किस तरीके से अदा करना है, ये बात हो चुकी है। त इसके ऊपर भी तफसील से बात हो चुकी है। जीम, इससे क्यों 5 अलिफ की मकदार खींच रहे हैं और इससे खींचने की क्या वजह है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले प्रोग्राम में बाकायदा जिक्र कर चुके हैं। इसके बाद है हा का मखरज कहाँ से अदा होगा, किस तरीके से अदा होगा, उर्दू में कैसे कहते, उर्दू में इसका मखरज क्या होगा, इंग्लिश में क्या होगा, अल्हम्दुलिल्लाह उसका बयान कर चुके हैं। उसके बाद खौ का मखरज भी हम बतला चुके हैं। खौ हरूफ मुस्तालिया में से, हरूफ इस्तिआला में से है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर भी हमारी तफसील से बात हो चुकी है। उसके बाद है दाल, दाल हरूफ नितइया में से है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमारी बात हो चुकी है। हरूफ हल्किया में से 2 लेटर हमने पढ़ लिए हैं, हा और खौ। अब इसके बाद नाज़रीन किराम दाल हरूफ नितइया में से है और दूसरा लेटर ये ग्रुप लेटर में से है ता, दाल और ता। तीसरा इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अब दाल के बाद है दाल, दाल जो है हरूफ लिथाविया में से है और हरूफ लिथाविया जो है आप जानते हैं कि हरूफ लिथाविया 3 है, मैंने बताए थे सा, दाल और दा, यानी कि ये वो हरूफ हैं जिनको सॉफ्ट करके दाल और दा इनको सॉफ्ट करके पढ़ना पड़ता है। यानी अक्सर जैसे अल्लज़ीना में दाल आता है तो हम वो क्या पढ़ते हैं अल्लज़ीना, तो ये गलत है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं सुब्हान रब्बियल अज़ीम में अज़ीम नहीं पढ़ते, हम अज़ीम पढ़ देते हैं। तो ये सब माने में तब्दीली वाली बातें हैं, क्योंकि क़ुर्रा इकराम फरमाते हैं मन लम युजव्विदुल क़ुरआन फहुवा आतिमुन, जो कुरान करीम को तजवीद के साथ नहीं पढ़ता वो गुनाहगार होता है। और यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक कि फ़ुक़हा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स नमाज के अंदर एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ता है तो इससे बसा औकात नमाज फासिद हो जाती है, क्योंकि माने में बहुत बड़ी तब्दीली पैदा हो जाती है। तो इसलिए ये जहन में रखें। और अगला हर्फ है ज़ाल, ज़ाल का मखरज क्या है? top of the tongue and the roots of top of the tongue and the inner edge of a front teeth, यानी जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। मिसाल के तौर पर अदा कीजिए अब इससे भी 5 अलिफ की मकदार खींचेंगे। क्यों? जब इसे 5 अलिफ की मकदार खींचते हैं तो मैंने आपको नट बोल्ट की मिसाल दी थी कि जब तक उसकी चूड़ी पूरी नहीं बैठती तो वो नट टाइट नहीं होता। इसी तरीके से अगर हम जब इसे 5 अलिफ की मकदार नहीं खींचते तो इसका मखरज पूरा सही तौर पर अदा नहीं होता, ये नाक़िस रहता है, नातमाम रहता है। तो इसको कामिल करने के लिए हमें इसे 5 अलिफ की मकदार खींचना पड़ता है। आइए दोबारा प्रैक्टिस करते हैं।
प्रैक्टिस करनी होगी नाज़रीन करम, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। अक्सर पढ़ते हैं जाल जाल, जाल नहीं है, यानी कि जबान का सिरा ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। अगर कोई इस तरह पढ़ता है जाल जाल तो ये गलत है। इसी तरीके से कोई पढ़ता है जाल, तो ये जाल और जा में फर्क करना है हमने। जा इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेटर आएगा तो मैं उस वक्त आपको बताऊंगा। तो अभी तवज्जो करें जाल पर, दोबारा पढ़ें जाल, ये 5 अलिफ की मकदार। अच्छा, इसमें अक्सर लोग इसकी डबल साउंड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जाल जाल, या अक्सर आगे ऐसे पढ़ते हैं जाल, गलत है। तो सही तरीका क्या है? जाल, ये तरीका है। तो 5 अलिफ की मकदार, इसको खींच के पढ़ेंगे। तो ये मखरज में बता चुका हूं, दोबारा बतला देता हूं। टॉप ऑफ द टंग एंड द इनर एज अपर फ्रंट टीथ, यानी जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से जाल अदा होता है। इसके बाद है नाज़रीन किराम रॉ जो है नाज़रीन किराम, वो कौन से रॉ जो है, इसको अदा करते वक्त हम इसे फुल माउथ करेंगे। मिसाल के तौर पर किस तरीके से अदा करेंगे, और इसमें सिफ्त तकरार पाई जाती है। इसका मखरज है एज ऑफ द, मैं इसका इंशाल्लाह बयान करता हूँ। ये ज़हन में रखें नाज़रीन किराम, रॉ के अंदर सिफ्त तकरार पाई जाती है, और रॉ को अदा करते वक्त अक्सर क्या पढ़ते हैं? मेरे ख्याल से नाज़रीन किराम आज दाल और दाल तक काफ़ी है, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये थोड़ा सा इसका मखरज मुश्किल है, यानी कि इसके अंदर थोड़ी सी तफसील भी है। मैं इंशाल्लाह कल मैं इस पर जिक्र करूंगा। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ एक लेटर पढ़ा, और वो है दाल। दाल और दाल की बार बार प्रैक्टिस करनी है, और दाल और दाल को और जीम को हमने कितने अलिफ की मकदार खींचा? 5 अलिफ की मकदार। और 5 अलिफ की मकदार, ये 5 उंगली एक एक करके खोलेंगे तो 5 अलिफ की मकदार पूरी हो जाएगी, और आपका मखरज ये अदा हो जाएगा। तो नाज़रीन किराम अल्हम्दुलिल्लाह 9 लेटर 9 हरूफ जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह नाज़रीन किराम इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो 20 हरूफ बाकी हैं कुरान करीम के। अगर कोई 29 हरूफ ये सीख ले तो उसकी अदायगी कुरान करीम की सुभान अल्लाह, अरबिक लबो लहजा, अरबिक एक्सेंट उसका बनना आसान हो जाता है। इसी तरीके से जिस तरीके से कहा जाता है कि इंग्लिश का अगर कोई सीखना चाहता है उसके लिए इंग्लिश अल्फाबेट्स का सीखना फर्स्ट ज़रूरी है। तो इसी तरीके से अगर आप अरबिक को, कुरान करीम को अरबी में बिलिसान अरबी मुबीन अरबी में है, और उसको आप अपनी मादरी उसके अंदर उसका जो एक्सेंट आ जाता है, उसकी वजह ये होती है कि हम कुरान करीम के बेसिक यानी हरूफ मुफरदात को तजवीद के साथ नहीं पढ़ते। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एक एक 2 लेटर अल्हम्दुलिल्लाह हम एवरीडे पढ़ते हैं, ताकि ज़िंदगी के ये अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का यादगार रमज़ान बन जाए। अब नाज़रीन किराम इंशाअल्लाह हम चलेंगे अपने आज की सूरह फातिहा की आयत नंबर इंशाअल्लाह 5, आयत नंबर ग़ालिबन आयत नंबर 5 की जानिब इंशाअल्लाह। आइए नाज़रीन किराम आगाज़ करते हैं सूरतुल फातिहा। और इससे पहले पीछे जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह 4 आयत की बड़ी तफसील से एक एक आयत मुबारका को सीखा है, और बड़ी मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताया। तो आइए उनकी तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और हमने अऊज़ु बिल्लाह की किस अंदाज से प्रैक्टिस की थी? तोड़ तोड़ कर 2 हिस्से में हमने इसकी प्रैक्टिस की थी। शायद आपको याद हो, पहले मैंने अऊज़ु सिखाया था, फिर बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो अऊज़ु, अब यहाँ पर हमने क्या प्रैक्टिस किया? दाल की। तो यहाँ पर क्या है? दाल। तो दाल को जू नहीं पढ़ेंगे, अऊज़ु नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अब अक्सर रजीम में भी पढ़ते हैं रजीम, तो ये जीम का जो साउंड है ये वस्ते ज़बान वस्ते तालु, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद बिस्मिल्लाह में हमने बिस्मिल्लाह की सिर्फ शुरू में बिस्मिल्लाह की प्रैक्टिस की थी। आज अर्रहमानिर रहीम की प्रैक्टिस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब देखिए बिस्मिल्लाह, हमने बिस्मिल्लाह ही तक पढ़ा था। अब अल्लाह के हा के नीचे जो है जेर की अलामत है, हा को रा से मिलाएंगे। रा अर्रहमान की जो रा है वो तशदीद है, उस पर वो डबल लेटर डबल साउंड होगी, यानी कि उसको 2 मरतबा पढ़ेंगे। हा रा जेर हिर, रा हा जबर रह, हिर रह, मीम खड़ी जबर मा, हिर रह मा, नून रा जेर निर, रा जबर र, निर र, हा या जेर ही, निर्रही,
میم زیر می نررحیم. اگر ہم یہاں اسٹاپ کریں گے تو الرحمن الرحیم. اب اکثر کیا پڑھتے ہیں رحمان الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ غلط ہے. یہ یہ بسم اللہ نہیں ہے. بسم اللہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی ادائیگی میں نے اس کی پریکٹس کروائی تھی پچھلے لیسن میں، یعنی کہ پچھلے اسباق کے اندر، تو یقیناً وہ یوٹیوب پر موجود ہے. دیکھیے کہ کی پریکٹس کیسے کروائی تھی میں نے. تو اب دوبارہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب انشاءاللہ اپنے سبق کی جانب پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کل ہم نے پریکٹس کی تھی ایاک نعبد، اکثر پڑھتے ہیں ایاک نعبد، تو یہاں ذہن میں رکھیے گا میں نے اس پر تفصیل کی تھی. نستعین میں اکثر کیا نستعین، نستعین نہیں ہے، یہاں بھی عین ہے، تو عین کا مخرج جب آگے آنے والا ہے تو پھر میں انشاءاللہ بتلاؤں گا کہ عین کیسے ادا کریں گے. تو ابھی اتنا ہی ذہن میں ایاک نعبد و اکثر ایاک نس نہیں ہے، و ایاک نستعین الگ ہے، و ایاک نستعین نستعین اکثر پڑھتے ہیں نستعین. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے. اگلی آیت ناظرین کرام اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط، اب اکثر کیا اس کی ہچے کر لیتے ہیں. حمزہ ہا زیر اکثر کیا پڑھتے ہیں حمزہ ہا زیر اہدنا، نہیں ہے. حمزہ کو جب ہا سے ملائیں گے تو اس کا ساؤنڈ بنے گا نہ کہ اکثر کیا پڑھتے ہیں نہیں ہے، یا یہاں پر یا قلقلہ کر دیتے ہیں. تو حمزہ ہا زیر اکثر کیا پڑھتے ہیں نہیں ہے. حمزہ ہا زیر ہا کا ساؤنڈ کیا ہے یعنی کہ باٹم آف دا تھروٹ. میں آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ، یعنی اقصای حلق. اہدینا دال زیر دی اہدی نون صاد زبر نص اہدینا صاد زیر صی اہدینا صی. اب یہاں دیکھیں صاد ہے، صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں یہاں لائٹ کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اہدینا سی، تو سین کی جگہ صاد پڑھ دیا، صاد کی جگہ سین پڑھ دیا، تو معنی بدل گئے، اور یہ لحن جلی کی بڑی غلطی کہلاتی ہے. تو یہ قابل گرفت ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی توجہ کریں. دیکھیں جی ایک شخص غلط پڑھتا ہے اور غلط ہی پڑھتے ہوئے ساری زندگی گزار دی، لیکن ایک شخص وہ ہے جو درست کرتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی غلط ہو جاتا ہے. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ ایک شخص مشقت اٹھا رہا ہے پڑھنے کے اندر، اور تکلیف محسوس کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نارمل پڑھنے والے سے اسے ڈبل اور ٹرپل اجر عطا فرماتے ہیں. اور یہاں تک ایک آیہ مبارکہ کا سیکھنا قرآن کریم کی یہ فرمایا کہ 100 رکعت نماز نفل پڑھنے والے سے زیادہ اسے اجر و ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. ایک آیہ مبارکہ کا سیکھنا، سبحان اللہ. اور فرمایا کہ جو کسی کو ایک آیہ مبارکہ سکھاتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں سبحان اللہ اللہ کے راستے میں اونٹ صدقہ کرنا، سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے سبحان اللہ بہتر ہے. سبحان اللہ. تو اس کے علاوہ بھی بڑی فضیلتیں ہیں. تو ناظرین کرام اب انشاءاللہ اسی آیہ مبارکہ کی دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں. اہدینا الصراط را الف زبر را اہدینا الصراط طا لام زبر طل اهدنا الصراط میم سین پیش مستا زبرت مست قاف یا زیر قی مستقی
میم پیشمو مستقیم، یہاں میم پیشمو ہو گیا یا میم زیر می، اب میرے پاس نہیں ہے یہاں پر، نہیں تو میں ضرور آپ کو دکھاتا. تو بہرحال یہ کہ یہ دیکھ لیجیے گا، لیکن ہم نے یہاں پر اسٹاپ کرنا ہے تو اس صورت میں آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اکثر کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم، یعنی کہ تا کو تو بھی پڑھ دیتے ہیں مستقیم، تو اور قاف کو لائٹ کر دیتے ہیں، مستقیم کر دیتے ہیں، کاف لائٹ کر دیتے ہیں. تو تا لائٹ ہوگی مس، اور یہاں سین کی جگہ صاد بھی پڑھتے ہیں مستقیم، مستقیم نہیں ہوگا، مستقیم، 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 ملا کر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. حاضرین کرام، انہی 5 آیات کی دوبارہ پریکٹس کر لیتے ہیں اور ادائیگی درست کر کے اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. ان آیت کو اب روانی سے پڑھ لیتے ہیں. جو بگنرز ہیں وہ جتنا آرام سے پڑھیں گے ان کا ایوری لیٹر کلیئر ہوگا، ہر حرف کلیئر ہوگا، مخرج کی ادائیگی بہتر ہوگی. لیکن جب آپ ماشاءاللہ عربک الفابیٹس کو، حروف مفردات کو، حروف تہجی کو جب آپ سیکھ جائیں تو اس کے بعد پھر آپ روانی سے جس طرح قرآن کرام پڑھتے ہیں، ائمہ حرمین پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم. یعنی کرام یہاں اہدنا الصراط، یہاں اکثر اہدنا الصراط تل پڑھتے ہیں، تل نہیں ہے، یہاں تو ہے، تو کو موٹا کرنا ہے. یہ میری ایک درمیان میں رہ گیا تھا. تو ناظرین کرام، اب ہم پروگرام کے اختتام کی جانب. پاکستان میں افطار کا ٹائم نزدیک ہے، تقریباً 51 پہ یا 50 پر تقریباً میرے خیال سے وہاں روزہ کھل رہا ہے. تو یہاں یو کے ٹائم اب تقریباً 2:45 ہو رہے ہیں. آئیے اب دعا کر لیتے ہیں تمام امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص اپنے تمام ناظرین کے لیے. اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ الحمدللہ ہم دین متین کو سیکھتے ہیں. یقین جانیے حدیث مبارکہ، جو شخص دین کے لیے سیکھنے کے لیے اپنا وقت نکال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کو دعا مانگنے کا وقت نہیں ملتا، اگر اسے دعا مانگنے کا وقت نہیں ملتا اور دین سیکھنے میں اپنے وقت کو لگا دیتا ہے، اللہ کریم دعا مانگنے والے سے زیادہ، دعا مانگنے والے سے زیادہ، ایک قرآن پڑھنے والا، ایک دین سیکھنے والا، فرمایا اس سے زیادہ عطا فرماتے ہیں مانگنے والے سے. سبحان اللہ. تو دین کے اندر اپنا وقف نکالیں، ذوق اور جذبہ پیدا کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے دوسروں تک پہنچائیں. کیونکہ ناظرین کرام، اس وقت سننے سنانے پر تو لوگوں کہتے ہیں وہ بیان بہت اچھا ہے، وہ بیان بہت اچھا، سننے سنانے پر لیکن اپنا محاسبہ نفس نہیں کرتے کہ یار ہم اتنے ابھی اس وقت عمر کے حصے میں پہنچ چکے، ہمیں وضو کا صحیح کامل طریقہ نہیں آ سکا، ہمیں قرآن کریم کے عربک الفابیٹس نہیں آ سکے، یعنی کہ حروف تہجی ہمیں نہیں آ سکے، اور ہم جو ہے باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بیانات سننے سے زیادہ ہمیں جو ہے اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار سیاکار کو بھی سبحان اللہ دین متین کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں کو دعوت دین اسی طرح دینے کی توفیق نصیب فرمائے. آئیے دعا کر لیتے ہیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خاص کرم کے ساتھ سبھی کو اسی طرح ذوق، جذبہ اور استقامت نصیب فرما. یا اللہ، ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم اس رمضان مبارک
نصیب فرما، خوب اپنا محاسبہ نفس کرنے کی توفیق نصیب فرما، اعمال صالحہ اور اسی طرح نیک اعمال اور وظائف کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہم نے یہ تحریک یادگار رمضان اس رمضان میں شروع کی ہوئی ہے، یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ہر مسلمان تک اس پیغام کو پہنچانے کی، اور یا اللہ ہر مسلمان کو اس میں دلچسپی اور استقامت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ریاکاری سے، دکھلاوے سے، یا اللہ کینہ بغض عداوت سے، حسد سے، ہر قسم کی جو یہ رذائل خبیثہ ہیں یا اللہ جو دلوں کو تیری بارگاہ سے دور کر دیتے ہیں، یا اللہ ان رذائل خبیثہ سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ اگر آج کے روزے میں بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو اپنے فضل و کرم سے معافی نصیب فرما۔ یا اللہ ہر آنے والا دن، ہر آنے والا روزہ ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ آج کا دن اچھا گزاریں گے، یا اللہ تو اپنے کرم سے، اپنی توفیق سے ہمیں نفس کے شرور، نفس کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو کسی مشکل کے اندر ہیں یا اللہ ان کی مشکلات کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ناظرین و سامعین اور جو بھی حضرات جو بھی ان کے دلوں میں جائز حاجات ہیں، جائز تمنائیں، نیک مرادیں اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ملک عزیز پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، جو یا اللہ جہاں آج ابھی روزہ کھولا جا رہا ہے یا اللہ کھولنے والے ہیں، یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے سبھی کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر امت مسلمہ کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور یا اللہ ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وطن عزیز کے اندر ہر قسم کی جو آنے والے فتنے ہیں ان سے یا اللہ اہل پاکستان کو، پورے دنیا کو یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا اللہ ہمیں بیت اللہ شریف میں جانے کی دوبارہ توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ حرمین شریفین کو کھول دے، یا اللہ حرمین شریفین کو کھول دے، یا اللہ حرمین شریفین میں اور بالخصوص بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ حاضری کا شرف نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین سامعین انشاءاللہ ہر روزانہ یہ دن میں 2 بجے ہماری یہ نشست ہوتی ہے UK ٹائم، اور پاکستانی ٹائم 6 بجے نشست ہوتی ہے، تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اور الحمدللہ شام کو UK ٹائم افطار ٹائم 8 بجے الحمدللہ ہم لائیو ہوتے ہیں، جس میں الحمدللہ ہم محاسبہ، مراقبہ اور الحمدللہ دعا کرتے ہیں، تو آپ بھی ضرور اس میں شرکت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے رمضان مبارک کو قیمتی بنانے کی اور یادگار رمضان بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔